الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. حاضرین مجلس، معزز سامعین، دینی بھائی اور بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو کہ سارے کائنات کا خالق مالک و پالنہار، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور کسی کا مقام اور کسی کا رتبہ بیان کیا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ پاک باز اور نفوس قدسیہ ہیں جن کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا۔ اگر یہ نفوس قدسیہ نہ ہوتے تو معلوم نہیں کہ ہم مسلمان ہوتے کہ نہیں۔ ان صحابہ کرام میں سے جو مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو عمر کو مرتبہ ملا وہ دوسرے کو نہیں، جو عثمان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں، جو علی کو ملا وہ کسی اور کو نہیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا مرتبہ۔ اللہ رب العالمین نے ان پاک باز ہستیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگسار، ہمدرد و جانثار بنایا ہے۔ اب ان پاک باز ہستیوں میں اللہ رب العالمین نے وہ فداکاری رکھی جو روئے زمین کے اوپر کسی کے اندر وہ فداکاری نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام گزرے، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان سب کے ساتھیوں کی تاریخ اٹھانی تھی، ان سب کے اصحاب کی تاریخ پلٹ ڈالی۔ کسی کے اندر وہ جذبہ و جانثاری و فداکاری و جان کو نچھاور کرنے والے ساتھی نہیں ملیں گے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ لیکن بدقسمتی آج کہ ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ان نفوس قدسیہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ان پاک باز ہستیوں کو پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو اس روئے زمین کی سب سے زیادہ مقدس ہستیوں کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کے ہمدرد و غمگسار نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے یہاں شہادت حسین کو لے کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر ابو بکر عمر عثمان کو، عشرہ مبشرہ کو مطعون کیا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ خرافات، وہ باطل کام، وہ بدعتیں، وہ چیزیں رائج کر دی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا حکم نہ قرآن کریم کے اندر نہ حدیث رسول کے اندر۔ آج شہادت حسین کا نام لیا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے لوگ سبیلے لگانا شروع کر دیتے ہیں، شربت بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر روٹی ہنڈیاں کرنا بند کر دیتے ہیں، کالے کپڑوں کو پہننا شروع کر دیتے ہیں، سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ حسین کا پانی بند کر دیا، حسین کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آج حسین کی شہادت یاد آتی ہے، آج حسین کی مظلومیت یاد آتی ہے، لیکن اس کائنات کی ہستی کی مظلومیت یاد نہیں آتی، اس عثمان غنی کی شہادت یاد نہیں آتی جس کو 40 دن تک پیاسا رکھا تھا۔ وہ عثمان غنی، اگر مظلومیت حسین کی دیکھنی ہے تو عثمان غنی کی مظلومیت کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا عثمان غنی کے اوپر ظلم ہوا۔ اگر شہادت منانی ہے، اگر شہادت کا دن منانا ہی تھا تو عثمان غنی کی شہادت کا دن مناتے،
جو نبی نے عثمان غنی کے بارے میں کہا، ما ذر اليوم ما ذر عثمان ما عمل اليوم ما ذر اليوم عثمان قط، کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیک کام نہ کرے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جیب سے مسجد نبوی کو وسیع کیا، اس عثمان غنی کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا۔ آج بات کی جاتی ہے حسین کی شہادت کی، آج بات کی جاتی ہے کہ حسین کا پانی روک دیا گیا۔ ارے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جس وقت مدینے کے اندر مسلمان پہنچے، جس وقت مدینے کے اندر مہاجرین پہنچے، جس وقت مکہ سے نبی کے صحابہ کرام پہنچے، اس وقت مدینے کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، بہت مالدار لوگ نہیں تھے، بہت تونگر لوگ نہیں تھے، بلکہ اس وقت دنیا کے اندر عرب کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ تونگر بستی تھی، اگر کوئی سب سے زیادہ مالدار بستی تھی تو وہ مکہ کی بستی تھی۔ وہ مکہ کی بستی تھی، مکہ کے لوگ تاجر تھے، مکہ کے لوگ کاروباری تھے، لیکن مدینے کے لوگ کھیتی حاری تھے، مدینے کے لوگ کسان تھے، اور وہ بھی کیسے کسانی کری، کھیتی کری۔ اب اللہ رب العالمین کے اوپر امید ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے بارش برسا دی تو فصل اچھی ہے، اگر جس سال بارش نہیں ہوئی تو پورا کے پورا سال محض سالی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جب مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے آئے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مسکن چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، اپنی بیوی چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنی تجارت چھوڑی اور چھوڑ کر مدینے کے اور انصار بھی جن کے پاس کچھ نہیں، مدینے کی جو ساری کی ساری دولت ہے اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، مدینے کی اصل رقم کے اوپر، اصل دولت کے اوپر، اصل تجارت کے اوپر اگر کسی کا قبضہ تھا تو وہ یہودیوں کا قبضہ تھا، اور اس میں سے بھی کوئی اسلام نہیں لایا۔ اس حالت میں یہودیوں نے پریشان کرا، اور پریشان کرنے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پانی چاہیے تو کنواں خرید لو، ہم اپنے کنویں سے مفت میں پانی نہیں دے سکتے، ہم اپنے کنویں سے مفت میں پانی نہیں دے سکتے، اگر پانی چاہیے تو کنواں خرید لو۔ نبی نے دیکھا کہ یہ یہودی میرے صحابہ کو پریشان کر رہا ہے، نبی مسجد میں آئے، نبی مسجد کے اندر داخل ہوئے، ممبر پر چڑھے، کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف و ثنا بیان کی، اور تعریف و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو کنواں خرید کر، بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اے نبی، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اپنے وعدے کو یاد رکھیے گا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان آپ کو کنواں خرید کر دیتا ہے، آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان کنواں خرید کر دیتا ہے، اور عثمان نے کنواں خریدا، آدھا بیر روما
یہود کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک دن باری مسلمانوں کی ہے اور دوسرے دن یہودیوں کی باری ہے، اور سن لو اتنا رؤوف نبی کسی نے نہیں دیکھا جس کا پانی بند کر دیا گیا، جس کو روک دیا گیا کہ پانی نہیں مل سکتا ہے تمہیں، اس نبی نے کہا مسلمانوں کی باری کے دن سب کو اجازت ہے جو چاہے وہ پانی بھرا، کسی کو روکا نہیں جائے، کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ اتنا رؤوف اور رحیم نبی کسی نے نہیں۔ سارے کے سارے لوگ پانی بھرنے کے لیے آئے۔ یہودی پریشان ہو گیا کہ جب مسلمانوں کے دن کے اندر سارے لوگ پانی بھر لیں گے تو میری باری کے دن میں کون مجھ سے پانی خریدے گا؟ کون مجھ سے پانی خریدے گا؟ دوڑا نبی کے پاس گئے، نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے آدھا کنواں خریدا ہے، آدھا کنواں خرید لو۔ نبی مسجد کے اندر، اس مسجد کے اندر جس مسجد کے اندر نبی پڑھتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، نبی کی پیشانی مسجد کی وجہ سے، اس زمین کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے مٹی لگ جاتی ہے آپ کی پیشانی پر۔ اس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں نبی اور پھر کہتے ہیں آدھا کنواں عثمان نے خرید کر دیا ہے، آدھا کنواں اور کون خرید کر دیتا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا اے نبی آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ کو اب چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان آدھا کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ عثمان غنی جس نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج وہ دن ہے کہ عثمان کو پانی پینے سے روک دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے عثمان نہ تم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا سکتے ہو، نہ تمہیں اس کنویں سے پانی دیا جائے گا۔ عثمان غنی کو ان کے گھر کے اندر قید و بند، عثمان غنی ان کے گھر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ 10 دن ہو گئے، نہ پانی ملا نہ مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے کا موقع۔ یہ عثمان غنی، آج حسین کی شہادت کی بات کی جاتی ہے کہ جب حسین کربلا کے اندر آئے تو پانی بند کر دیا گیا، حسین کو پانی نہیں دیا گیا۔ ارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 تاریخ کو کربلا کے اندر میدان میں پہنچے، 10 تاریخ کی صبح میں کربلا کے اندر پہنچے تو پانی کب بند کر دیا گیا؟ پانی کب بند کر دیا گیا حسین کا؟ جب حسین 10 تاریخ کو کربلا کے اندر پہنچتے ہیں اور مظلومیت کی بات کی جاتی ہے۔ ارے عثمان غنی کی مظلومیت کو دیکھو، اگر شہادت کو منانا ہے، شہادت کے دن کو منانا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کو دیکھو۔ یہ عثمان غنی وہ عثمان ہے جن کو اللہ رب العالمین وہ شرف اور مقام عطا فرمایا جو کسی بھی فرد کو مقام اور مرتبہ اور وہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی تاریخ دیکھیں، کتابوں کے اوراق الٹ دیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کسی فرد کے نکاح کے اندر اپنی 2 لڑکیاں دی ہوں، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑکیاں اپنی 2 صاحبزادیاں دی، اور صرف دی ہی نہیں بلکہ کہا کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی، ایک مرتی میں دوسری عثمان کو دیتا، دوسری مرتی تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، تیسری مرتی چوتھی بھی عثمان کے نکاح میں دیتا، اگر 100 بیٹیاں ہوتی 100 کے 100 میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ فضیلت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، وہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے اوپر کھڑے ہوئے، جبل احد کے اندر لرزہ پیدا ہوتا ہے، لرزہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد اے احد رک جا، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ کون ہے شہید؟ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ میرا عثمان شہید کیا جائے گا۔ اور یہ عثمان وہ عثمان ہے کہ ایک بار ایک جنازہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی نے پوچھا جس کا جنازہ ہے، وہ نبی اتنا رؤوف نبی، جب اس کا دشمن بھی اگر اس سے مانگنے آ جاتا ہے تو اس کو دریافت نہیں کرتا، اس کو دے دیتا ہے۔ وہ نبی جب منافقوں کا رئیس مر گیا تو اس کا لڑکا آیا اور
خمیس دینے کی تو نبی نے فوراً دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طوطا لے جا کر رئیس المنافقین کے جسم پر ڈالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہوتی ہے، رئیس المنافقین کا لڑکا عبداللہ جو کہ مسلمان تھا نبی کے پاس آتا ہے. نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بابا کا جنازہ پڑھا دیں، نماز پڑھ دیں تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ نبی نے کہا میرا کیا ہو جائے گا اگر میں اس کی نماز پڑھا دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پکڑ کر کھینچا. اے نبی، کس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو آپ کو اذیت پہنچاتا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، میرا کرتا چھوڑ دو. اگر میرا جنازہ پڑھا دینے سے، اگر میری نماز پڑھ دینے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میرا کیا چاہتا ہے؟ وہ نبی اگر اللہ رب العالمین وہی نازل نہ کر دیتا تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر نماز بھی پڑھ دی. بلکہ یہاں تک کہ نبی نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ 71 بار پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس کا جنازہ پڑھ دیتا. اپنے دشمن کا جنازہ پڑھنے کے لیے نبی تیار، اپنے دشمن کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار. لیکن عثمان کے دشمن کا جنازہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں عثمان سن لو، اس جنازے کو میرے پاس سے اٹھا کر لے جاؤ. جو میرے عثمان کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے عثمان کو پریشان کرتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. وہ عثمان کا مقام، وہ مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. نبی وہیں پر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا لوگوں سن لو، میرے عثمان کو قتل کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ عثمان کا ایک سے بدلہ نہ لے لے. وہ عثمان کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سن لو، ایک ہاتھ میرا ہے تو دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قید و بند کر دیا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تم نے میرا پانی بند کر دیا ہے کہ یہ وہ کنواں نہیں ہے جس کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور آج تم نے اسی کنویں سے مجھے پینے سے منع کر دیا ہے، پانی لینے سے منع کر دیا ہے. عثمان اپنے گھر کے اندر ام المؤمنین نبی کی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ 10 دن ہو گئے ہیں عثمان کو پانی نہیں ملا ہے، عثمان پیاسا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں. نبی کی بیوی نے مشکیزہ بھرا، مشکیزے کے اندر پانی بھرتی ہیں، کھچر کے اوپر رکھتی ہیں. نبی کی بیوی کھچر کے اوپر بیٹھی اور لے کر چلی. جب بلوائیوں کو پتا چلا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے آئے تھے، ان کو پتا چلا کہ مائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پانی لے کر عثمان غنی کے پاس جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پیچھے بدماشوں کو بھیجا جنہوں نے اللہ کے نبی کی اس کھچر کے اوپر جس کے اوپر آپ کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی ایسا نیزہ مارا کہ کھچر بدک کا جنگل کی طرف چلا گیا اور نبی کی بیوی کو چوٹ آئی. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں، آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں دینے دیا جا رہا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے اے امیر المؤمنین، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. نیت سے روزہ رکھا تھا، نیت سے ہی افطار کر لیا جائے گا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس اتنی بڑی سلطنت، جس کے پاس اتنی بڑی حکومت کہ کوئی دوسرا حکمران اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. لوگ عمر کی بات کرتے ہیں، عمر سب سے بڑا حکمران، لیکن جتنا بڑا عثمان حکمران گزرا ہے اتنا بڑا کوئی حق نہیں گزرا. یہ وہ عثمان غنی ہے جن کے اشارے کے اوپر 40
نہیں، عثمان اپنی ذات کے لیے مسلمان کا خون بہانا برداشت نہیں کرتا۔ عثمان کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ ایک مسلمان کا خون بہایا جائے، ایک مسلمان کو قتل کیا جائے عثمان کی وجہ سے۔ ادھر 40,000 کی فوج عثمان کے اشارے پر کٹنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف 72 لوگ ہیں جس کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، صرف 72 لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کس قدر، صرف 72 لوگ، نہ ان کا کوئی، اور ادھر تو سارے کے سارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر لڑنے کے لیے تیار کہ عثمان کا اشارہ ہو بس بلوائیوں کو مدینے سے کھدیڑ دیا جائے۔ عثمان نے منع کر دیا کہ نہیں، عثمان اپنی ذات کے لیے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا کہ عثمان کے خاطر کسی کو قتل کر دیا جائے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ عثمان ہیں کہ جب رومیوں نے اسلامی سرحدوں کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کی بستیوں کو جلایا تو اسی عثمان نے کہا، اے معاویہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے موجودگی کے بعد میں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگا کر عیسائی چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے اور اگلی سال تک سمندروں کے اندر مسلمانوں کے بیڑے ہونے چاہیے۔ ایک سال کے اندر 1400 بیڑے تیار ہو گئے، ایک سال میں 1400 بیڑے تیار ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی حکومت، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھانے کا منع کر دیا۔ معاویہ تیار ہے، معاویہ گورنر ہیں، تیار ہیں، عثمان غنی سے اجازت مانگ رہے ہیں، عثمان غنی آپ اجازت دیجئے، ہم آپ کی اجازت کے منتظر ہیں کہ آپ اجازت دیں اور ہم ان سے لڑائی شروع کریں۔ لیکن عثمان نے منع کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید و بند رکھا ہوا اور پانی نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ 40واں روز ہوتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اب پینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ بیوی کہتی ہیں، اے امیر المومنین، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے، فاقے میں فاقہ، پیاس میں پیاس، 40واں روز ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات، نیت سے روزہ رکھا تھا، نیت سے افطار ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے اور بہوشی طاری ہو جاتی ہے، گردن قرآن کریم کے اوپر لڑک جاتی ہے۔ بیوی نائلہ نے دیکھا کہ امیر المومنین کیا ہوا، ہلایا، کہیں امیر المومنین کی روح پرواز تو نہیں کر گئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں گھبرا گئی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بی بی غم نہ کرو، ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے ساتھ میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی 40 روز ہو گئے پانی نہیں پیا، اے نبی فاقے پہ فاقہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عثمان غم نہ کرو، آج تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے، 40واں روز ہے۔ اے بیوی ایسا لگتا ہے کہ اب مصیبت کے دن ختم ہوئے، اب ایسا لگتا ہے غموں کے دن چھڑ گئے، اب ایسا لگتا ہے رنج کے دن ختم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت میں پھر لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بلوائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کو اوپر چڑھتے ہیں، چھت کو پھیلاتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، اے امیر المومنین، اب تو بلوائیوں میں اتنی ہمت ہو گئی کہ یہ اندر بھی آ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیوی آج تم میری نگاہ قرآن کریم سے مت ہٹاؤ، آج مجھے قرآن کریم پڑھنے دو، دشمن آتے ہیں تو آنے دو، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا آخری وقت میں تمہاری نگاہ کہاں تھی تو میں کہہ دوں گا رب اے میرے اللہ، میری نگاہ آخری وقت میں تھی تو قرآن کریم کو، میری نگاہ اگر آخری وقت میں کسی کے اوپر تھی تو وہ قرآن کریم کے اوپر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بلوائیوں نے نیزہ مارا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے نکلا، فَسَيَكْفِيكَ
کر دیا جاتا ہے. 40 روز تک بھوکا پیاسا رکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر بس نہیں کیا جاتا ہے بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کے اوپر یہ بلوائے چڑھ جاتے ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ناش کا بھی احترام نہیں کیا اور جس کا احترام نبی نے کیا ان کا احترام ان لوگوں نے نہیں کیا. یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک بار صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں. صدیق اکبر آتے ہیں, اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے ہیں, نبی اجازت دیتے ہیں, نبی کے پاس بیٹھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, عمر نے اجازت مانگی, نبی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی پنڈلی سے بستر ہٹا ہوا ہے, نبی نے اجازت دی, عمر بھی آ کر بیٹھ گئے. عثمان غنی آئے, غنی نے اجازت مانگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت مانگی, اللہ کے نبی نے اجازت دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے. نبی علیہ السلام فوراً اپنے بستر سے اٹھے, اٹھنے کے بعد اپنے انسان کو صحیح کرا اور جب تینوں کی بات ہو گئی سارے کے سارے واپس ہو گئے. صدیق کائنات نے کہا اللہ کے نبی میرے بابا جان آئے, صدیق اکبر آئے تو آپ اپنے بستر پر لیٹے رہے, جیسے آپ کا کپڑا تھا ویسے ہی رہا. میرے چچا عمر آئے, آپ اپنے بستر پر لیٹے رہے, جیسا آپ کا کپڑا تھا ویسے ہی رہا. جب ذوالنورین آئے تو آپ اپنے بستر سے اٹھ گئے, آپ نے اپنا کپڑا بھی صحیح کر لیا. نبی نے کہا اے عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں کہ میں اس سے حیا نہ کروں. نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں اور یہ بلوائی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کے اوپر کودتے ہیں, پسلیوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور 3 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کو نہیں باندھتے. 3 دن تک صحابہ اکرام کو جب موقع ملا رات کی تاریکی میں گئے اور اٹھا کر لے کر آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش اور جنازہ پڑھا اور جنت البقیع کے اندر دفن ہو گئے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کو یاد کرتے. اگر مظلومیت کی بات کرنی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی بات. اس قدر مظلومیت کسی اور کو مظلوم نہیں بنانا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منانے کی بات کرتے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن مناؤ. جس عمر کو قتل کر دیا گیا, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, ایک مجوسی آتا ہے, مجوسی نے پیچھے سے آ کر عمر کے ایسے نیزہ مارا, ایسا کھنجر مارا کہ عثمان غنی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کے نیچے سے حصہ کٹ گیا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کے لیے پانی بھی دیا جاتا ہے, دودھ بھی دیا جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے باہر ہو جاتا ہے. اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اگر شہادت کی بات ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منائی. اگر شہادت کی بات ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو منایا جائے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں نے قتل کر دیا. ایسے قتل فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. خارجیوں نے مشورہ کرا کہ 3 لوگ کی وجہ سے امت پریشان, 3 لوگوں کی وجہ سے امت پریشان ہے, ان کو ختم کر دیا جائے تو امت سکون ہو. معاویہ کو قتل کر دیا جائے, عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے, علی کو قتل کر دیا جائے, سارا رٹا ختم ہو جائے گا اور ساری امت کے اندر سکون ہو جائے گا. منصوبہ بنایا کہ ایک ہی وقت میں تینوں کے اوپر حملہ کرنا. اپنے اپنے خنجروں کو زہر کے اندر بجھا لیا. بجھانے کے بعد ایک تاریخ متعین ہوئی کہ فجر کی نماز کے اندر تینوں کے اوپر حملہ کرنا ہے. حضرت عمر بن عاص وہ بیمار ہو گئے اور امامت کے لیے مسجد نہیں گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. ان کو اوپر وار کیا تو ایسا اونچا وار پڑا کہ کمر کو چھوتا ہوا نکلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ان کے اوپر ایسا کاری زر لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شہید ہو. اگر شہادت کی بات کرنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان کی شہادت کو منایا جائے. اگر شہادت کی بات کرنا ہے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کی جائے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, جن کے اوپر نبی نے 70 بار نماز پڑھی. کوئی ایسا شہید نہیں ہے, کوئی ایسا
اللہ کے نبی نے اسد اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کے شیر کا خطاب دیا تھا، تو وہ یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کے شیر کا خطاب دیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، جن سے نبی پہ انتہا محبت کیا کرتے تھے، اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر 70 بار نماز جنازہ کی، 70 بار۔ اگر شہادت کا دن منانا ہوتا تو نبی حمزہ کی شہادت کا دن مناتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کی شہادت کا دن نہیں منایا۔ آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن مناتے۔ اگر شہادت کا دن منانا تھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا جاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر قتل کر دیا شہادت کے بعد۔ یہ صرف ان لوگوں کا دھوکہ ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے اندر اسلامی لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ ان کا ڈھونگ ہے، اور آج اس ڈھونگ کے اندر سارے کے سارے لوگ ملوث ہو گئے ہیں اور یوم شہادت حسین کے نام سے شہادت مناتے ہیں۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سنی بھائی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میں بات بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حضرت حسین کہیں، امام حسین نہیں، اس لیے کہ یہ اماموں کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں 12 امام ہیں، جس میں سے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین، اس طریقے سے وہ 12 امام بتاتے ہیں۔ تو یہ اماموں کا عقیدہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، امام حسین نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جن نبی علیہ السلام کو امامت کا حقدار بنایا، اور ان لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ، جو اسلام کو کسی بھی حساب سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر، شہادت کے نام پر تعزیے منائے جاتے ہیں۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر سڑکوں کے اوپر شربت بانٹا جاتا ہے، پانی بانٹا جاتا ہے، مشروبات بانٹے جاتے ہیں، کولڈ ڈرنکیں بانٹی جاتی ہیں، کھچڑے بنائے جاتے ہیں۔ کھچڑوں کی تاریخ کیا ہے؟ کھچڑوں کی تاریخ کیا ہے؟ کھچڑا کہاں سے بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کب بنا، کون لوگ تھے یہ کھچڑا بنانے میں؟ اس بات کو آپ دھیان رکھیے، نوٹ کر لیجئے کہ جو لوگ کھچڑا بناتے ہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ جنہوں نے کھچڑا بنایا وہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کے لوگوں کے دشمن تھے، گھرانے کے دشمن تھے، نبی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ اپنے پاس سے بات نہیں، آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں، تاریخ ابن کثیر اٹھائیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 226، اس کے اوپر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل شام میں سے ناصبیوں نے، خارجیوں نے جب یوم عاشورہ کا دن آیا، جب 10 محرم الحرام کا دن آیا، جس دن حسین کو شہید کیا گیا تھا، جب وہ دن آیا تو انہوں نے کھچڑا بنایا۔ ان لوگوں نے یذبحون الحبوب، دانوں کا کھانا تیار کر، دانوں کا جو دالیں اور گیہوں وغیرہ ڈال کر ایک کھانا تیار کر، یذبحون الحبوب، اور وہ انہوں نے کھایا، لوگوں کو کھلایا۔ اس دن وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، 10 تاریخ کو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ یہی 10 تاریخ کہتے ہیں۔ آج ہمارے سنی بھائی کھچڑا بناتے ہیں، آج ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کہ ہم کھچڑا بنا رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز دلانے کے۔ ارے آپ کو سوچنا چاہیے کہ دشمنوں نے، حسین کے دشمنوں نے کھچڑا بنایا تھا، اور آج ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کر کے ہم کھچڑا بنا رہے ہیں۔ یہ کھچڑا سنیوں کی دین نہیں ہے، خارجیوں کی دین ہے جو اسلام سے باہر جا چکے ہیں، ان کی دین ہے جنہوں نے علی کو قتل کیا، ان کی دین ہے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، ان کی دین ہے جنہوں نے حسن کو قتل کیا، یہ ان کی دین ہے جنہوں نے مسلم بن عقیل
یذبحون الحبوب، کہ ان لوگوں نے یعنی شام کے ناسبیوں نے سب سے پہلے بچھڑا بنایا، چونکہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے ناسبی لوگ۔ ناسبی اور خارجی کا لفظ ہے، ناسبی اور خارجیوں کا لفظ ہے کہ ان لوگوں نے 10 محرم الحرام کو خوشی کا دن منایا۔ آج ہمارے سنی بھائی بھی خوشی کا دن مناتے ہیں، خوشی میں علم اٹھاتے ہیں، علم نکال کر لے جاتے ہیں، تعزیہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو دفن کرنے جاتے ہیں۔ کربلا پتہ نہیں کتنی کربلا بنا لی، عراق کے اندر ایک کربلا ہے اور یہاں تو ہزاروں سینکڑوں کربلائیں ہیں، ہر کربلا کے اندر اپنے اپنے تازیوں کو دفن کیا جاتا ہے، جس کی اسلام کے روح سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، جس کے لیے اسلام نے کوئی حکم نہیں۔ آج تعزیے مناتے ہیں، تعزیے کوئی مسلمانوں نے نہیں بناتے بلکہ عیسائیوں کی دین۔ یہاں پر تیمور لنگ سب سے پہلے لے کر آیا، تیمور لنگ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے لے کر آیا، اور جہانگیر کے دور سے بازاروں کے اندر یہ تعزیہ داری نکلنا شروع ہو گئی، اور جتنے بھی جہانگیر کے شیعہ حضرات تھے وہ سارے کے سارے تعزیہ نکال لیں گے، اور جہانگیر کے دور سے ہی سنیوں کے اندر بھی تعزیہ داری شروع ہو گئی۔ جہانگیر کے دور سے تیمور لے کر آیا، اور جہانگیر کے دور سے سنیوں نے بھی تعزیہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ تعزیہ کی ایک تاریخ ہے۔ آج ہمارے سنی بھائی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے کسی بھی عالم نے تعزیہ بنانے کی اجازت نہیں۔ آج ہمارے اہل حدیث بھی تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تعزیہ نکلتا ہے تو سارے کے سارے اہل حدیث دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں کیسا تعزیہ ہے، کتنا اچھا تعزیہ ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتیں نکل جاتی ہیں تعزیہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم ظلم و زیادتی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ کیا کہا قرآن؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو گناہ کے کام ہیں، جو ظلم کے کام ہیں، جو عدوان کے کام ہیں، جو جرائم کے کام ہیں، جو معصیات کے کام ہیں، جو سیئات کے کام ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ لیکن آج ہم دیکھنے جاتے ہیں تو ان کی پوری مدد کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کسی چیز کی حوصلہ افزائی کرنا اس کو بڑھاوا دینا ہے، اور آج ہم اہل حدیث اس کو دیکھنے جاتے ہیں، آج ہمارے اہل حدیثوں کی عورتیں اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اٹاوا کا حال تو ایسا ہے کہ جتنی بھی اٹاوا میں اہل حدیث ہیں ان کے گھروں کی عورتیں مجھے لگتا ہے کہ اہل حدیث ہی نہیں۔ اٹاوا میں جتنے اہل حدیث ہیں ایسا لگتا ہے ان کے گھروں کی عورتیں اہل حدیث ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھروں کی عورتیں وہ سارے کام کرتی ہیں جو بریلوی حضرات کرتے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام اہل حدیثوں کے گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور مرد چپ چاپ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے کاموں کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ اہل حدیث، جب آپ اہل حدیث ہو تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مخالف کاموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ جب تعزیوں کو دیکھیں گے تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور دوسرے دن وہ اس کو بڑا چڑھا کر نکالیں گے، آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ تعزیے کے تعلق سے احمد رضا خان صاحب نے بھی کہا، ان کی کتاب احکام شریعت، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ تعزیے کو دیکھنا حرام ہے، تعزیے کا بنانا حرام ہے، تعزیہ نکالنا ناجائز ہے۔ آپ لوگ اگر جو لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، جو اپنے آپ کو احمد رضا کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو بریلی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو وہ احمد رضا کی بات کو مانیں۔ انہوں نے کہا تعزیہ نکالنا یہ شیعوں کا کام ہے، رافضیوں کا کام ہے، اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے۔ لیکن سارے کے سارے تعزیے جتنے بھی آج ہندوستان میں نکل رہے ہیں، جتنے بھی سب سے بڑے جو تعزیے نکل رہے ہیں، جن کے بڑے لائسنس ملے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے سنیوں کے ہوں گے، اہل سنت والجماعت کے ہی ہوں گے۔ یہاں تک کہ باہر شریعت کے اندر انہوں نے لکھا کہ سوگ منانا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 10 تاریخ کو نیاز دلانا یہ جائز نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو احمد رضا خان کی باہر شریعت اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 10 تاریخ کی نیاز دلانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ آپ قرآن کی بات نہیں مانتے، احادیث کی بات نہیں مانتے۔ اگر بات کری جاتی ہے تو کہہ دیتے ہو کہ یہ امین والوں کی بات ہے، یہ تو غیر مقلدوں
نماز دلانا حسین کی جائز نہیں ہے، کم سے کم اس کے تو فتوے کو پڑھیے، اس کے فتوے کو تو اوپر عمل کیجیے، تب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہیے، ورنہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کرو۔ اسی طریقے سے رشید احمد گنگوہی نے لکھا، رشید احمد گنگوہی نے لکھا، میرے وہ بھائی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور دیوبندی کہنے کے بعد وہ کھچڑا بھی کھاتے ہیں، کھچڑا بھی گھوٹتے ہیں اور تعزیہ داری کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں اور سبیلوں کے اندر بھی لگتے ہیں اور چھٹی منانے میں بھی لگتے ہیں، وہ لوگ فتاوی رشیدیہ کا مطالعہ کریں۔ رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ تعزیہ نکالنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ تعزیے کا دیکھنا حرام ہے۔ اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ دیوبندی بھائی بھی ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو امین والوں کی بات ہے۔ رشید احمد گنگوہی، یہ رشید احمد گنگوہی وہ ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلے بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے دو ہی لوگ تھے، ایک قاسم نانوتوی اور دوسرے رشید احمد گنگوہی۔ یہ ایک ہی استاد کے دونوں شاگرد ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ تعزیے کا دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ 10 محرم الحرام کو چھٹی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ کے دن چھٹی کرنا، چھٹی منانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شیعوں کی مشابہت ہے 10 تاریخ کو چھٹی کرنا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے گا، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آج ہمارے سارے کے سارے لوگ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی چھٹی ملنی چاہیے۔ یوگی نے کہہ دیا کہ 10 محرم الحرام کی چھٹی ختم، تو سارے مسلمانوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگا کہ یہ چھٹی ختم، 10 محرم الحرام کی چھٹی ختم، اور عید میلاد النبی کی چھٹی ختم، 15 شعبان کی چھٹی ختم۔ ارے چھٹی ختم کر دی، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ان دنوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام نے تو صرف یہ کہا ہے کہ تم یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن آج روزہ کوئی نہیں رکھتا۔ جس کا حکم نبی دے وہ کام ہم پہ نہیں ہوتا، اور جس کا حکم شیطان کرے، جس کا الہام شیطان کرے، آج ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، قرآن نے کہا تھا کہ تم رسول کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدموں کی پیروی مت کرنا۔ لیکن آج مسلمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، آج مسلمان شیطان کے نقش قدموں کی پیروی کر رہا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس لیے آج ہم ہندوستان کے اندر کاٹے مارے جا رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ جو بھی ویوہار ہو رہا ہے وہ سارے ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ آج ہم شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہم بدعتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آج نئی نئی بدعتیں ہمارے اندر ایجاد ہوئی۔ تو یہ تعزیہ داری اسلام کا کوئی رکن نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کی اجازت دی، اور نہ اسلام کے جتنے بھی جانکار ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، انہوں نے تعزیہ داری منانے کی اجازت نہیں، چاہے وہ سنیوں میں کسی بھی فرقے کا ہو جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے گروہ میں سے کہتے ہیں، یعنی جو بریلوی ہے، جو دیوبندی ہے، سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے۔ تو اہل سنت والجماعت اور شیعہ خارجی یہ الگ الگ ہے، تو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عالم ہیں ان سب نے منع کر دیا ہے کہ تعزیہ داری نکالنا جائز نہیں، تو یہ تعزیہ داری دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور آج ہمارے گھر کے بچے، آج ہمارے گھر کے مرد، آج ہمارے گھر کی عورتیں تعزیے دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو اس چیز سے رکنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے، دشمنوں کی سازش ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم پانی کو بانٹتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ہمیں حسین سے محبت ہے اس لیے ہم شربتوں کو تقسیم کرتے ہیں، چونکہ ہمیں حسین سے زیادہ محبت ہے اس لیے ہم حسین کے نام پر پانی کو بانٹتے ہیں۔ ایک بات پوچھو ان سے کہ محبت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ محبت اس چیز کا نام ہوتا ہے جیسا محبوب کرے ویسا ہی ہم کریں۔ جس پریشانی کے اندر محبوب مبتلا ہوا ہے اسی پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہوں، جیسا ہم نے کرتے ہوئے دیکھا محبوب کو ویسا ہی ہم کر رہے ہیں، تب تو وہ محبت ہے۔ اگر محبوب نے کچھ کرا اور ہم اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں تو وہ محبت نہیں ہے، بلکہ اس سے تو دشمنی نبھانا۔ ایک صاحب رسول ان کے
بٹن کھلے ہوئے تھے، اس لیے اس دن سے میں نے اپنے کرتے کے بٹن کھلے رکھے۔ یہ ہے محبت کہ نبی کو دیکھا کہ کرتے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو اپنے بٹنوں کو کھول لیا۔ یہ نبی سے محبت تھی۔ اگر حسین سے محبت ہے تو حسین اگر پیاسے رہے تو تم بھی پیاسے رہو۔ یہ ہے محبت کا نام کہ اگر حسین 10 دن تک پیاسے رہے تو تمہاری محبت یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی 10 دن تک پیاسے رہو، تب تو جانیں گے کہ حسین سے محبت کرنے والے، ورنہ تم حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہو بلکہ حسین سے دشمنی نبھانے والے ہو۔ اس لیے تمام مشروبات تم بانٹتے ہو، مشروبات تقسیم کرتے ہو، اور 10 محرم الحرام جب ہوتا ہے تو بڑے بڑے سامان لٹائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لٹائے جاتی ہیں۔ کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں انتقال ہوا اور اس نے لنگر لٹایا ہو، اپنے گھروں سے سامان لٹایا ہو؟ کوئی بھی آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے گھر کے اندر غم ہو اور وہ کوئی سامان گھر لوگوں کو لٹائے۔ یہ کیسا غم ہے؟ یہ کیسا غم ہے؟ ہم غم کا بھی دن کر رہے ہیں اور گھروں سے چھتوں سے سامان بھی لٹا رہے ہیں۔ یہ غم نہیں ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو یہ ہے کہ جو حضرت حسین نے کیا، جو حسین کے نانا نے کیا، وہ ہم کریں۔ جس کا حکم حسین کے نانا نے حسین کو دیا وہ ہم کریں، تب تو حسین سے سچی محبت ہوگی۔ آج ہم روزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان یوم عاشوراء، افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، 10 تاریخ کا روزہ سب سے زیادہ افضل روزہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ احتسب علی اللہ، میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس قدر عظمت والا روزہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس نے۔ لیکن اگلی سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے، جس کا حکم نبی نے ہمیں دیا، جس کا حکم رسول نے دیا، جس کا حکم قرآن نے دیا، جس کا حکم اللہ نے دیا، آج ہم وہ کام نہیں کر رہے بلکہ آج تو ہم شیطانی کام کرتے ہیں۔ ان شیطانی کاموں سے ہمیں دور رہنا، ان شیطانی کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میرے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو محبت، حسین سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے اندر پہنچے، کربلا کی زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بس اس قدر حقیقت ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو منتخب فرما دیں، اپنے بعد یزید کو منتخب کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا جا کے لوگوں سے بیٹھ لو، اس کے بارے میں پوچھو کہ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام موجود، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ سن 60 ہجری کی بات ہے، سن 60 ہجری کی بات ہے کہ امیر معاویہ نے کہا جا کے لوگوں سے مشورہ لو کہ لوگوں کے مشورے کیا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کے مشورے لیے اور پھر حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے مشورے لے کر یزید کو امیر منتخب فرما دیا۔ امیر منتخب ہو جانے کے بعد جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی۔ صرف 4 صحابہ کرام رہ گئے جنہوں نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ کرام تھے جنہوں نے
یزید کی بیعت نہیں کی. باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے سارے کے سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی. لیکن پھر بعد میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس ان دونوں نے بھی یزید کی بیعت کر دی. صرف دو لوگ رہ گئے، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن بیعت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. یزید کی بیعت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ بیعت نہیں ہو سکی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد جب 4-5 مہینے گزر گئے تو کوفہ کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابھی یزید کی بیعت نہیں کی. کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو امیر منتخب کر لیں گے، یزید کی بیعت کو ختم کر لیں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے. اس طریقے سے برابر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھتے رہے یہاں تک کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خطوط کا ایک ڈھیر ہو گیا، جب بورا بھر گیا خطوط کا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ جب سارے کے سارے کوفی حضرات میں نے بیعت کے لیے تیار ہے تو چلوں میں بھی کوفہ ہی چلوں، میں بھی کوفہ چلوں اور کوفہ کے لوگوں کے ساتھ رہ کر یزید کی مخالفت کروں. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے تو 72 لوگ تھے ان کے ساتھ، آدمی، عورت اور بچے ملا کر صرف 72 لوگ جو کہ ان کے خاندان کے تھے، ان کے خاندان کے، باقی اور لوگ نہیں تھے. جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے ہیں تو صحابہ کرام حضرت حسین کے آڑے آ گئے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے حسین اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں یہاں پر لیٹ جاؤں گا اور میرے لیٹنے کی وجہ سے اپنا اونٹ میرے اوپر چڑھا دو گے اور اس کی وجہ سے تم رک جاؤ گے تو میں تمہارے اونٹ کے سامنے بیٹھ جاؤں. تم حسین کوفہ مت جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کوفیوں سے کبھی وفا کی امید نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے بابا کو قتل کر دیا، ان کوفیوں نے تمہارے بھائی حسن کو قتل کر دیا. یہ وہ کوفی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. آپ ان کے طرف کیوں جا رہے ہیں، ان کے خطوط پر کیوں اعتماد کر رہے ہیں؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا تھا. وہ چلے. مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر تم کوفہ کے حالات دیکھو کہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں، کوفہ کے لوگ کی حالت کیا ہے. مسلم ابن عقیل کو آگے بھیج دیا. مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا. نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے اس کو نظر انداز کرا. یزید کے پاس خبر پہنچی کہ نعمان بن بشیر یہاں پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. تو یزید نے زیاد بن عبید اللہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ کوفہ کو دیکھو ذرا، اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. جب زیاد بن عبید اللہ کوفہ کے اندر آیا تو کوفہ کے تمام لوگوں کو جمع کرا اور جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں اس نے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں تو وہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے تو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب کوفہ کے لوگوں نے یہ سنی، زیاد ابن عبید اللہ کی یہ سنی، تو سارے کے سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیعت کی تھی مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر اس کو توڑنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ سارے کے سارے کھسک گئے اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ ختم کر دی. یہاں تک کہ صرف ختم ہی نہیں کی بلکہ زیاد ابن عبید اللہ نے کہا کہ جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. سارے کے سارے کوفہ کے لوگ مسلم ابن عقیل کے پیچھے پڑ گئے کہ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈ کر دے دیا جائے، ہمیں انعام مل جائے. جو لوگ بلا رہے تھے حسین کو وہ آج انعام کے لالچ میں، جن لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی آج وہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے دے کر انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے دی. پناہ دے دی. کوفہ کے لوگوں نے اپنی اپنی کنڈیاں نہیں کھولی. مسلم ابن عقیل کوفہ کے لوگ
خاموش رہنا، چپ چاپ سے آنا، کیوں کی بات کوئی بات نہیں ہے، بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد یہاں پہ، مسلم ابن عقیل یہاں پہ، اما جان کوئی بات نہیں، بڑھانے کی بات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا کی؟ شکرانے کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آج مسلم ابن عقیل کو تو نے انعام کو میرے گھر کے اندر لا دیا، خود بخود آ گیا انعام میرا، شکر ادا کرا کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر کے اندر ہے، میں اس کو گرفتار کرا دوں گا، مجھے انعام مل جائے گا، اور گیا، اور جانے کے بعد مخبری کر دی کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر کے اندر ہے، چلو گرفتار کرو، لے کر آیا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرا دیا، مسلم ابن عقیل نے پہلے ہی سارے حالات کو بھاپ لیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ دیا تھا کہ یہاں کے لوگ وفا کرنے والے نہیں، اوفی لا یوفی، آپ ان سے وفا کی امید مت رکھنا، آپ واپس لوٹ دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قاصد پہنچا تو قاصد نے جب پیغام دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد قافلے والوں کو بتایا کہ تمہارا بھائی تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اب جو لوگ واپس چلنا چاہیں وہ چل سکتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کے چچا زاد تھے، جب مسلم ابن عقیل کے سگے بھائی تھے، انہوں نے کہا اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا اور ہم واپس چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی پاکیزہ بھی بنتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاقی فریضہ بنتا تھا کہ یہ ہمارے چچا زاد یہ جب ہمارے ساتھ لڑنے بھڑنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے اور اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے جب ہمارے ساتھ آئے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ساتھ میں کوفہ کی طرف پہنچے تو زیاد بن عبید اللہ نے اپنے لشکر کو بھیج دیا کہ جا کے حضرت حسین کو باہر ہی روک دیا جائے، کوفہ کے اندر نہیں ہے۔ حضرت حسین کو روک دیا گیا، زیاد بن عبید اللہ اپنا لشکر لے کر 5000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 شرطیں رکھی کہ 3 شرطیں ہیں ہماری، اگر آپ اس کو مان لیں تو بہت اچھا ہے۔ 3 شرطیں رکھی، سب سے پہلی کہ آپ ہمیں یزید کے پاس جاتے ہیں، آپ ہمیں یزید کے پاس جانے دیں، یزید سے ہم اپنا معاملہ بناتے ہیں۔ اگر یزید کے پاس جانے دیتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، لیکن زیاد بن عبید اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، یزید کے پاس نہیں جاؤ۔ دوسری شرط رکھی کہ ہمیں مکہ واپس جانے دو، جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں واپس جانے دو۔ یزید نے اس کا بھی منع، زیاد نے اس کا بھی منع کر دیا کہ نہیں تم مکہ بھی نہیں جا سکتے۔ پھر کہا کہ تم ہمیں کافروں کی سرحدوں کی طرف جانے دو جہاں ہم لڑ کر شہید ہو جائے، اس کی بھی منع کر دی۔ 10 محرم الحرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کب چلے تھے؟ 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی، اس تاریخ میں حضرت حسین چلے ہیں اور 10 تاریخ میں آپ کربلا کے مقام پر پہنچے۔ کربلا کے مقام پر پہنچے تب یہ بات ہوئی ہے، یہ 3 شرطیں رکھی ہیں، لیکن کوئی شرط مانی نہیں گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی جنگ کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لیکن آج لوگوں نے اتنا بڑا چڑھا کر بیان کر دیا کہ جنگ ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشتے کے پشتے لگا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تلوار چلاتے وہاں پشتے کے پشتے ہی لگ جاتے تھے، ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ 5000 زیاد بن عبید اللہ کا لشکر اور 72 لوگ، جس کے اندر عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، اور ان کا فجر کے ٹائم قافلہ پہنچتا ہے اور ظہر سے پہلے پہلے سارے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو عورتیں بچتی ہیں ان کو دمشق بھیج دیا جاتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس قدر لوگوں نے بڑا چڑھا کر اور اس کا خلو کر کے بیان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو ہی پوری طریقے سے لوگوں نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شربتیں بانٹتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں۔ کھچڑا بنانا یہ سارے ناجائز فعل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کھانا پینا بھی اس کا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، جو شربت بانٹا جاتا ہے، جو پانی اس دن بانٹا جاتا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی جاتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا علیکم المیتۃ، مردے کو، والدم،
سور کی حرمت کے برابر غیر اللہ کے اوپر چڑھائی ہوئی چیزوں کو رکھا کہ اس کی حرمت برابر. آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ رزق ہی تو کھا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ آپ حرام ہوگا اپنی جگہ پہ، لیکن ہم تو رزق کھا رہے ہیں، ہمیں جہاں سے بھی مل جائے ہم تو کھا لیں. لیکن اللہ رب العالمین کا ہم فرمان بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر دونوں جگہوں پر یہی کہا تمہارے لیے وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تیار کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کوئی چیز تیار کی جائے وہ کھانا حرام ہے. کسی دن کی عظمت کی وجہ سے اگر کوئی چیز تیار کی جائے تو وہ چیز حرام ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام پر نہیں بنا رہے لیکن محرم کے دن بنا رہے ہیں، چونکہ محرم کے دن کی ان کے دلوں کے اندر عظمت ہے. محرم کے دن کی ان کے دلوں کے اندر عظمت ہے، اس لیے ہم بنا رہے ہیں، جس کا کھانا جائز نہیں. تو میرے بھائیوں، جو ہمارے اندر خرافاتیں ہیں ان سے ہم رکیں، دوسرے لوگوں کو روکیں، سارے لوگوں کی طرف یہ پیغام پہنچائیں. آج جو ہمارے یہاں خرافات ہیں جن کی وجہ سے دنگے فساد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو روکو. انہی چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے یہاں دنگے ہوتے ہیں. دیکھیے کہیں محرم نکل رہا ہے تو کہیں غیر مسلموں کے تہوار پہ جھانکیاں نکل رہی ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان تمام خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں، اے الہ العالمین ہم لوگوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے الہ العالمین تمام بدعتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے الہ العالمین چاہے چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو، ہر بدعت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے الہ العالمین چاہے بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، ہر بدعت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. آج ہمارے یہاں ایک چیز اور پائی جاتی ہے، ایک بات کہوں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت بری ہوتی ہے، ایک بدعت ہوتی ہے اچھی. جو بدعت اچھی ہوتی ہے وہ کرو اور جو بدعت بری ہوتی ہے اس کو چھوڑو. میرے بھائی